بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یورپ میں عورت کی حالت زار۔ جس ماحول میں نکاح کا قانون نہیں، وہاں اگر آپ دیکھیں تو عورت اس قدر مظلومہ ہے کہ واقعات سن کر حیرانی ہوتی ہے۔ کفر کے معاشرے میں ازدواجی زندگی کا تصور ہی ختم ہوتا جا رہا ہے، اس لیے کہ وہاں طلاق کی شرح ہی 90% سے زیادہ ہے۔ اب تو وہاں مردوں نے عورت سے لائف ٹوگیدر مل کر رہنے والا کام شروع کر دیا ہے۔ ایک مہینہ اس کے ساتھ رہے، پھر اپنا بریف کیس اٹھایا اور دوسری کے ساتھ، پھر تیسری کے ساتھ۔ مجھے ایک مرتبہ یورپ کے ایک کالج میں بیان کرنے کا موقع ملا تو مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت کیوں دیتا ہے؟ میں نے اس سے کاؤنٹر کوئسچن جوابی سوال کیا کہ آپ یہ بتاؤ کہ آپ کے ماحول میں ایک نوجوان شادی کرنے سے پہلے کتنی لڑکیوں کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرتا ہے؟ پھر بھری کلاس کے سامنے اس لڑکے نے ہنس کر کہا، "ناٹ لیس دین 100، 100 سے کم تو نہیں"۔ اب آپ سوچیے کہ جس ماحول میں شادی کرنے سے پہلے 100 سے زیادہ لڑکیوں کے ساتھ وہ جسمانی تعلق قائم کرتا ہے، اور پھر اگر شادی کرتا بھی ہے تو پھر طلاق کی شرح 90% سے زیادہ ہے، تو وہاں تو عورت کھلونا بن گئی۔ ایک انجینئر صاحب تھے، کسی پراجیکٹ کے لیے اپنے ملک سے پاکستان آئے تو دسترخوان پر کھانا کھاتے ہوئے ایک انجینئر نے اس سے مذاق کیا کہ 1 مہینہ گزر گیا ہے، بتاؤ پیچھے بیوی کا کیا حال ہے؟ تو اس نے مسکرا کر جواب دیا، "Women are like bus، if you miss one take another one"۔ عورتوں کی مثال بسوں کی مانند ہے، ایک چھوٹ جائے تو تم پھر دوسری لے لیا کرو۔ آپ خود سوچیں کہ جہاں مرد کی یہ نفسیات ہوں، وہاں عورت کس قدر مظلومہ اور بے سہارا ہوگی۔ ایک انگریز انجینئر کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔ اس کی عمر 52 سال تھی۔ کام کے دوران وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میں نے بتایا کہ اتنے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا، آپ کے کتنے بچے ہیں؟ کہنے لگا، میرا کوئی بچہ نہیں، میں نے تو شادی بھی نہیں کی۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ تو اس نے جواب دیا، "If you can't find milk in the market you don't need to have a cow in your house"۔ اگر آپ کو مارکیٹ میں دودھ آسانی سے مل سکتا ہے تو گھر میں گائے پالنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس ماحول میں بیوی کے بارے میں خاوند کا تصور یہ ہو تو آپ فیصلہ کر لیں وہاں عورت کا کیا حال ہوگا۔ چنانچہ کفر کے اس ماحول میں 30 سال کی عمر تک تو عورت کے چاہنے والے بڑے ہوتے ہیں، مگر یہ چاہنے والے صرف اس کے جسم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں۔ چند دن ایک استعمال کرتا ہے، پھر جی بھر جاتا ہے تو دوسری کی طرف رخ کر لیتے ہیں، اور یہ بیچاری کسی دوسرے کو ڈھونڈتی پھرتی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ کفر کے ماحول میں ہر نوجوان لڑکی شام کو بن سنور کر ڈانسنگ ہال میں جاتی ہے اور وہاں ڈانس کرتی ہے، اور اس دوران کوئی مرد اس کے ساتھ ملتا ہے، ایک نے چھوڑ دیا تو دوسری کو ڈھونڈا، اس نے چھوڑا تو تیسرے کو ڈھونڈا۔ پھر جب عورت کی عمر ڈھلنے لگ جاتی ہے تو اس وقت اس کی حالت قابل رحم ہوتی ہے، اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ہمیں سالوں کفر کے ماحول میں رہنا پڑا۔ ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ وہاں 35 سال کے بعد عورت کو ٹیشو پیپر کی طرح ڈسٹ بن میں پھینک دیا جاتا ہے۔ چونکہ مردوں کو نوجوان لڑکیاں میسر ہوتی ہیں، اس لیے پھر اس کا ذمہ دار بھی کوئی نہیں بنتا۔ اب اس عورت کو بچے بھی سنبھالنے ہوتے ہیں، نوکری بھی کرنی ہوتی ہے، اور خود گھر کی سبزی ترکاری خرید کر لانی ہوتی ہے، اور اکیلے بھی رہنا پڑتا ہے۔ وہ عورت اتنی پریشان ہوتی ہے کہ نوکری پر جاتے ہوئے بچوں کو کہاں چھوڑے، پھر جہاں ان کو چھوڑتی ہے وہاں اجرت دینی پڑتی ہے۔ شام کو نوکری سے تھکی ہوئی آتی ہے تو گھر
کی صفائی بھی اس کو کرنی ہوتی ہے اور کھانے بھی خود پکانے ہوتے ہیں۔ بیمار ہو تو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس اکیلے پن میں اتنے کام کر کے عورت اس چکی میں پھنس جاتی ہے۔ بچے ذرا بڑے ہوتے ہیں تو ماں باپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ عورت کو 40 سال سے اوپر اپنی زندگی اکیلے گزارنی پڑتی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ گھر ہو اور عورت اکیلی ہو تو اس کو تو گھر کھانے کو دوڑے گا، کوئی اپنا نہیں، نہ خوشی میں کسی کو شریک کر سکتی ہے، نہ کسی سے اپنا غم شیئر کر سکتی ہے۔ مصیبت اور پریشانی کے وقت اس کو کوئی پروٹیکشن، تحفظ حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے کفر کے ماحول میں اولڈ ہاؤس بنا دیے جاتے ہیں۔ ایسی بے سہارا عورتیں وہاں جاتی ہیں، باقی ساری زندگی وہاں گزارتی ہیں۔ ایک مرتبہ ہم امریکہ میں سفر کر رہے تھے کہ ایک انگریز عورت نے آ کر پوچھا، آپ مسلمان ہیں؟ کہا جی ہاں مسلمان ہوں۔ کہنے لگی میں نے سنا ہے کہ مسلمان وعدے کے بڑے پکے ہوتے ہیں۔ میں کہا جی ہاں ایسا ہی ہے۔ کہنے لگی آپ میرے ساتھ ایک وعدہ کرتے ہو؟ پوچھا کیا وعدہ کروں؟ تو کہنے لگی کہ میں اپنے گھر میں رہتی ہوں اور اکیلی ہوتی ہوں، میرے 3 بچے ہیں لیکن سب جوان ہو گئے اور وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ خاوند نے بہت پہلے چھوڑ دیا تھا، اب اکیلے رہ کر میں نفسیاتی مریضہ بن گئی ہوں۔ آپ مجھ پر یہ احسان کریں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں 1 منٹ کے لیے ٹیلی فون کر کے مجھ سے صرف یہ پوچھ لیا کریں کہ آپ خیریت سے ہیں۔ میں نے کہا آخر کیوں؟ اس نے کہا مجھے سارا دن انتظار رہے گا کہ کسی کا فون آئے گا اور وہ مجھ سے اتنا پوچھے گا آپ کیسی ہیں؟ آپ اندازہ کیجئے کہ عورت اتنے سے لفظ سننے کے لیے ترس رہی ہے، حالانکہ اس کی اولاد بھی ہے، لیکن اس کو اتنے الفاظ کہنے والا کوئی نہیں۔ وہاں کا فیملی سسٹم، خاندانی نظام اتنا تباہ ہو چکا ہے کہ عورت پورا سال اپنے بچوں کی شکل نہیں دیکھ پاتی۔ ایک عورت نے اپنے بیٹے پر مقدمہ کیا کہ میرے شوہر نے مجھے چھوڑ دیا ہے، میرا یہ جوان بیٹا میرے ساتھ رہتا ہے، اس نے کتا پالا ہوا ہے، یہ کتے کو کھلاتا ہے پلاتا ہے، سیر کے لیے لے کر جاتا ہے، کتے کے ساتھ یہ 3 گھنٹے گزارتا ہے، میں اس کی ماں ہوں اور یہ 5 منٹ کے لیے میرے پاس نہیں آتا۔ عدالت میرے بچے کو کہے کہ روزانہ 5 منٹ مجھے چہرہ دکھا دیا کرے۔ عدالت نے مقامی قانون کے تحت فیصلہ کیا کہ بچے کی عمر چونکہ 16 سال سے زیادہ ہو گئی ہے، لہٰذا ماں کی دیکھ بھال کرنا اس کی ذمہ داری نہیں۔ اگر ماں کو پریشانی ہے تو وہ اولڈ ایج ہاؤس میں چلی جائے۔ رہ گئی بات کتے کی، تو اس بچے نے چونکہ کتے کو پالا ہوا ہے، لہٰذا اس پر 3 گھنٹے لگیں یا 5 گھنٹے لگیں، اس کو کتے کی خدمت کرنی پڑے گی۔ اس ماحول کی گراوٹ کا اندازہ لگائیے کہ جس میں کتے کی خدمت تو بچے کی ذمہ داری بنتی ہے اور ماں کی خدمت اس کی ذمہ داری نہیں بنتی۔ گویا دوسرے الفاظ میں اس ماحول میں ماں کی حیثیت کتیا کی سی بھی نہیں ہے۔